اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن نے اپنے قرآنی ریسرچ پروگرام کے تحت پہلا سیریل پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کے عنوان سے شروع کیا ہے۔ ہم نے اب تک 11 حصوں میں انسان بمقابلہ ابلیس یعنی اچھائی اور برائی کا تصادم، ایک تاریخی حقیقت کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے اللہ کی جانب سے انسانیت کو عطا کردہ عظیم الشان منصوبے کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج ہم حصہ 12 میں اچھائی اور برائی کے تصادم کے حوالے سے موجودہ صورتحال یعنی کرنٹ سچویشن پر تبادلہ خیال کریں گے۔ جیسا کہ ہم پچھلی گفتگو میں دیکھ چکے ہیں کہ ریاست مدینہ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمان فوجوں نے، اسلامک فورسز نے مشرق وسطیٰ کی عرب سرزمین میں رومن اور پرشین نو آبادیاتی طاقتوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ رومیوں کے خلاف یرموک کی لڑائی اور فارس کے خلاف قادسیہ کی لڑائی اس خطے کو سامراجی طاقتوں سے آزاد کروانے میں مسلمانوں کی کامیابی میں اہم سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی دوران غیر مسلموں کے لیے مذہبی رواداری اور مذہبی آزادی کے عظیم معیارات نہ صرف طے پا گئے بلکہ فوری طور پر نافذ العمل بھی ہو گئے۔ اپریل 637 عیسوی میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم شہر پر قبضہ حاصل کر لیا تو عیسائیوں کو شہری اور مذہبی آزادی کی ضمانت دینے کے لیے امروی معاہدہ کے نام سے ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کے پیٹریارک سوفرینس کو چرچ آف ہولی سپیلکر کی چابیاں واپس کی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ میں نماز ظہر پڑھنے کی دعوت دی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے چرچ کی عیسائی عبادت گاہ کی خصوصی حیثیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اندازہ کریں مذہبی رواداری کا، اور یہ کہ مسلمان کسی موقع پر اس معاہدے کو توڑ سکتے ہیں اور چرچ کو مسجد میں بدل سکتے ہیں۔ اس سے یہ اصول طے پا گیا کہ اسلام مذہبی رواداری، انسانی حقوق اور انسانی کردار کو ترجیح دیتا ہے، نہ کہ زمین کے ٹکڑے کو۔ یعنی اسلام انسان کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی وحدانیت، امن اور انسانی بھلائی کے لیے جہد مسلسل کا درس دیتا ہے، نہ کہ ملک گیری اور عالمگیری کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج 632 عیسوی میں ادا فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک تاریخ ساز خطاب فرمایا جو خطبۃ الوداع کے نام سے مشہور ہوا۔ اس خطاب نے انسانی حقوق کا ایک ایسا فریم ورک فراہم کیا جو 1215 کے انسانی حقوق کے میگنا کارٹا کے تسلسل میں قائم جدید پروٹوکول سے بھی کہیں زیادہ جامع اور کثیر المقاصد ثابت ہوتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان انسان بمقابلہ ابلیس کی سیریز کے پارٹ 10 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس طرح انسانی حقوق کے ان سنہری اصولوں کی بنیاد پر مختلف ادوار میں اسلامی سلطنتوں کی توسیع اور استحکام کا عمل جاری رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی حکومتیں جہاں جہاں بھی تھیں، یہ مذہبی و تہذیبی آزادیوں اور معاشرتی و سیاسی اور معاشی انصاف اور مساوات کی عظیم مثال قائم کرتی رہی ہے۔
مذہبی وابستگی کی بنیاد پر تفریق یا جبر کی مثال شاید ہی کہیں مل پائے۔ ہولوکاسٹ یا رومیوں کے ہاتھوں عیسائیت کے خلاف 3 صدی عیسوی قبل مسیح کی گریٹ پرسیکیوشن جیسی مذہبی منافرت پر مبنی نسل کشی کبھی بھی اور کسی بھی اسلامی ریاست میں نہیں دیکھی گئی۔ رنگ، نسل، جغرافیائی یا خون کی بنیاد پر معاشرتی تقسیم کو قرآن مجید میں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ میں بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے تمام زمانوں میں پوری انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو آنے والی نسلوں تک اس پیغمبری مشن کو آگے بڑھانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مسلمانوں نے ابتدائی صدیوں تک عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ کردار اور عظیم الشان فکری ارتقاء کی بے مثل تاریخ رقم کی، لیکن بعد کی صدیوں میں وہ نہ تو سائنسی علوم کے ارتقاء کو برقرار رکھ سکے اور نہ ہی وہ بدلتی ہوئی دنیا میں جنم لیتی ہوئی نت نئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرآنی علم کے وسیع خزانے کو عملی فریم ورک کی صورت میں مرتب کر سکے۔ چونکہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کو حق کی طرف راغب کرنے کی اضافی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس لیے قرآنی پیغام وتواصوا بالحق کے تحت ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اچھے اخلاق و کردار کا نمونہ بنتے، مگر وہ اپنی اس ذمہ داری کے ساتھ شاید ہی انصاف کر پائے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پر۔ اللہ تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جس کا ترجمہ ہے وہ اہل کتاب سے بحث نہ کریں سوائے بہترین اخلاق کے ساتھ۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھی گفتگو اور اچھے طرز عمل کا نمونہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ کرنے والے مسلمانوں سے اس سلسلہ میں مزید تقاضا کرتا ہے۔ سنیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور تقریر میں کون اس سے بہتر ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے بے شک میں مسلمان ہوں۔ عزیز دوستو، مزید یہ کہ مسلمانوں کی وحدت ان کا سب سے اہم فریضہ تھا تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ کا پیغام بنی نوع انسان کی آنے والی نسلوں تک کامیابی سے پہنچا پائیں۔ مگر اس وحدت و اتحاد کو مسلمانوں نے اپنی ناپسندی پر مبنی اختلافات و تنازعات اور ذاتی مفادات کے ملبے میں دفن کر دیا اور فروغ اسلام کی بجائے رسوائی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے۔ عزیز دوستو، کیا یہ تاریخ کی ایک ناقابل تردید حقیقت نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اقبال اتحاد المسلمین کے لیے کیا فرماتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ منفعت پروفیٹیبلٹی، نقصان لاس۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، حرم پاک بھی،
اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ نے مسلمانوں کو دل و جان سے قرآن کی پیروی کی ہدایت کی ہے۔ سن لو، اللہ نے مسلمانوں کو دل و جان سے قرآن کی پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ ان میں اتحاد کو یقینی بنایا جا سکے اور ان کے درمیان اچھے طرز عمل، پرکشش کردار اور دوستانہ ماحول کا ایک ایسا مقناطیسی فیلڈ تیار ہو کہ گرد و پیش کے غیر مسلم بھائیوں کو اللہ کے پیغام کی طرف رغبت محسوس ہو تاکہ وہ قرآن و اسلام کے حقیقی معنی اور مقصد کو سمجھ سکے۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت 103 میں حکم دیا گیا ہے، سنیے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور کوئی چیز آپ کو تقسیم نہ کرنے پائے، اور تم خود پر اللہ کا احسان یاد رکھو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تب اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل سے تم بھائیوں کی طرح ہو گئے، اور تم آگ کی گھاٹ کے دہانے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ غور فرمائیے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے۔ مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کے لیے قرآن حکیم کی مرکزیت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں یکسوئی فکر ہے، ایک رائے ہے، ایک ڈائریکشن ہے، یکسوئی فکر ہے۔ اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد میں اختلاف کی قطعی طور پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، اس بات کو پلے باندھ لو کہ جو اسلام کو تقسیم کرتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، اور جو اس کو جوڑتا ہے وہ اس کا دوست ہے۔ اس دوست دشمن کے فرق کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ قرآن مجید نے متعدد بار ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی تنبیہ کی ہے جو مسلمانوں میں تفریق اور فرقے پیدا کرتے ہیں۔ ہر فرقہ پرست شخص اپنے آپ کو درست خیال کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت 32 میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت یا اس نفسیاتی بیماری پر مبنی عجیب غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سنیے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے مذہب کو بانٹ لیا ہے اور فرقے بنا لیے ہیں، ان میں ہر گروہ خود کو درست سمجھتا ہے اور اس پہ خوشی مناتا ہے۔ جسٹ امیجن، یہ مسلم معاشرے کی تاریخ کا انتہائی خوفناک المیہ ہے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ ابھی تک کی بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری کارکردگی انتہائی قابل افسوس رہی ہے، لہذا مسلم کمیونٹی کو فوری طور پر سائنسی علوم کے حالیہ معیارات کو حاصل کرنے یعنی سٹینڈرڈز کو پانے کے لیے اور بدلتی ہوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی جدید ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرآنی علم کے وسیع خزانے کو
عملی ضابطوں میں مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غیر مسلم دوستوں کو قرآن کی اصل معنویت اور مقصد کو سمجھنے کے لیے قربت کے مواقع فراہم کرنے چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کے طرز عمل، کردار اور معمولات زندگی میں مقناطیسی کشش ہونی چاہیے۔ اسلامی معاشرہ کو امن، خوشحالی اور حاکمیت اعلیٰ کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ اس کوشش میں کامیابی بنیادی طور پر مسلم معاشرے کے فکری اور معاشرتی اتحاد پر منحصر ہے۔ اس کے لیے جامع منصوبہ بندی، مدبرانہ حکمت عملی، بے غرض لگن اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف غیر مسلم دوستوں کو یہ جاننے کے لیے تاریخ کا سنجیدہ جائزہ لینا چاہیے کہ بابل، فارس، یونان اور روم کے سامراجی طاقتوں نے یہودی مذہب کو کس طرح خراب کیا۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یونانی مذہبی و ثقافتی یلغار نے الہامی صحیفوں میں مذکور پیغام الہیہ کو آہستہ آہستہ معدوم کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی اکثریت ہیلنائزڈ ہو گئی، یعنی انہوں نے گریک سویلائزیشن کو اپنا لیا۔ رومی حکمران اینٹیوکس ایپیفینس نے یہودی مذہب کو ختم کرنے کے لیے عبرانی روایات کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں تک کہ ہیکل یروشلم میں بت رکھوا دیے۔ یعنی اس سے بڑی زیادتی کی بات کیا ہوگی کہ ایک یہودی مذہب جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا، ان کو بتوں کی پوجا پہ مجبور کیا۔ اس طرح پیغمبری مشن کے ایک طویل وقفے اور 6 صدیوں پر محیط غیر ملکی نو آبادیاتی طاقتوں کی مستقل حکمرانی نے موسوی مذہب کی اصلیت کو ناپید کر دیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو تورات کا اصل متن موجود نہیں تھا۔ جیوڈائزم، جس کو یہودی آج اپنا مذہب سمجھتے ہیں، اپنا مذہب مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رحلت کے صدیوں بعد وجود میں آیا۔ جیوڈائزم میں 5 مقدس کتابیں شامل کی جاتی ہیں، جن کے نام ہیں جینیسس، ایکسوڈس، لیوٹیکس، نمبرز، ڈیٹرونومی۔ یہ کتب بزرگوں کے اقوال اور روایات پر مبنی تھی، اور ان کی تکمیل ایک لمبے عرصے میں ہوئی، اور ان کتب کی تدوین و تشکیل میں بنیادی مقصد حکمران اشرافیہ اور ہیکل کے پادری نظام کے مفادات کو تحفظ دینا تھا۔ عزیز دوستو، پیغام الہی کی تجدید وقت کی اشد ضرورت بن چکی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ الوہی پیغام وقت کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر کانٹ چھانٹ کی وجہ سے اپنی اصلیت کھو چکا تھا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیش کردہ مذہب عیسائیت کوئی نیا مذہب نہیں تھا۔ حقیقت میں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذاہب کی تجدید ہی تھی، جو کہ وقت کا تقاضا بن چکی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت 50 میں بیان ہے، وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے تورات میں تھی۔ بدقسمتی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے 34-35 عیسوی میں مصلوب کر دیا، جب تک کہ بائبل ابھی مرتب بھی نہیں کی گئی تھی۔ 4 گوسپلز، انجیل جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی بنیادی مقدس کتابیں ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں لکھی گئیں۔
یہ کتب جزوی طور پر سینٹ پال کے خطوط پر مبنی تھی جو 50 عیسوی میں تحریر ہوئے تھے، یعنی ان کتب کی بنیاد یہ خطوط اور چرچ کی زبانی روایات تھیں۔ ان میں قدیم ترین گوسپل مارک ہے۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 40 سال بعد یعنی 70 عیسوی میں لکھی گئی۔ دیگر 3 گوسپلز یا انجیلیں میتھیو، لیوک اور جان مختلف مصنفین کے ذریعے مختلف اوقات میں لکھی گئیں۔ ان چاروں کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت سے تضادات پائے جاتے ہیں۔ یہ کتب اپنے اپنے مصنف کی سیاسی اور مذہبی طرز فکر کی عکاسی کرتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم و ستم شدت اختیار کرتا گیا۔ یہ ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا جب رومن بادشاہ کے حکم پر 303 اور 311 عیسوی کے درمیان گریٹ پرسیکیوشن واقع ہوئی، اور اس پرسیکیوشن کے دوران عیسائیوں کی عمارتوں اور گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کی مقدس کتابوں کو جمع کر کے جلا دیا۔ تاہم کانسٹنٹائن نے اپنے دور بادشاہت میں عیسائیت کو اپنا لیا اور مقدس کتب کی باقیات کو اکٹھا کر کے اپنی شاہی ضروریات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے دوبارہ لکھوایا۔ اللہ کی وحدانیت اور انسانوں کائنات پر اس کی مطلق حاکمیت اعلیٰ سب سے واضح اور لازمی الہی پیغام تھا جو اللہ کے پیارے رسولوں حضرت ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچا تھا، جس کو تاریخ کے اس مرحلے پر تثلیث یعنی ٹرینٹی کے گمراہ کن تصورات کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو متنازع بنا کر خراب کر دیا گیا تھا۔ کانسٹنٹائن کے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد یہ رومن سلطنت کے سیاسی جوڑ و توڑ کی حکمت عملی کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ رد و بدل کا سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ کنگ جیمز کی بائبل، جو آج کل انجیل کا سب سے مشہور ایڈیشن ہے، پہلی بار پیورٹن اور کالونسٹ تحریک کے سیاسی دباؤ کے پیش نظر کنگ جیمز اول کی منظوری سے بطور سرکاری ایڈیشن 1611 عیسوی میں طباعت کی گئی تھی۔ عہد نامہ جدید کی طرح عہد نامہ قدیم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد کے بعد متعدد بار رد و بدل کیا گیا، جیسا کہ 16ویں صدی عیسوی میں پروٹیسٹنٹ اصلاحات کے دوران بھی ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ وہ تمام اصل کتابیں یعنی اوریجنل اسکرپچرز جو عبرانی زبان میں نہیں لکھی گئی تھیں بلکہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں، جیسے جوڈتھ اور میکابی کو عہد نامہ قدیم سے خارج کر دیا گیا تھا۔ سو دوستو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کے نازل شدہ ابراہیمی مذاہب کو یکجا کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی پیغمبرانہ کڑی کے تسلسل میں ایک جامع الوہی پیغام کا نزول ہوا، یعنی قرآن حکیم، جس کا مقصد پچھلے ابراہیمی مذاہب کی اصل روح کو بحال کرنا تھا۔ قرآن مجید ایک جامع ترقی پسند الہامی کتاب ہے جو مستقبل کے ممکنہ تقاضوں کے تحت بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کے پیش نظر ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان بمقابلہ ابلیس کے حصہ 9 میں قرآن حکیم کی 10 اہم خصوصیات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جن سے قرآن کریم کے وسیع دائرہ کار اور آنے والے تمام زمانوں کی انسانیت کے لیے بلا تفریق کے مذہب، جغرافیہ، نسل، کتاب ہدایت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔
حقیقت میں یہ انسانیت کے دشمنوں یعنی برائی کی قوتوں کی نشاندہی کرنے اور ان کے خلاف لڑنے کے لیے رہنما اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے۔ عزیز دوستو، نیکی یا اچھائی کی قوتوں کے برعکس برائی کی قوتیں فکری اور مادی دونوں لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی آ رہی ہے۔ قوانین فطرت میں تحقیق و جانکاری قرآنی ہدایات کے تحت مومنین کا اولین مذہبی فریضہ تھا، جبکہ حقیقت میں اس کو مادہ پرست ذہنوں نے ترجیح دی۔ انہوں نے سائنسی تحقیق میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، لیکن چونکہ ان کا طرز فکر و عمل اللہ کی رہنمائی سے محروم تھا، لہٰذا ان کامیابیوں کا زیادہ تر انسانیت کے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچانے والے انفرادیت پسندانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف مذہبی لیڈرشپ نہ تو نت نئی انسانی ضروریات کی نگہداشت کے لیے خود کو ذہنی و فکری طور پر تیار کر سکے، اور نہ ہی مذہبی علماء نے جدید سائنسی علوم سے مستفید ہو کر نئی ضروریات اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی علوم کی توضیح و تدوین اور تشہیر و تدریس میں کوئی خاطر خواہ کام کیا۔ لہٰذا سائنسی اور مذہبی علوم میں ہم آہنگی کا انتہائی فقدان رہا، جس وجہ سے بنی نوع انسان کی متوازن فکری نشو و نما کا اہتمام نہ ہو سکا۔ تو عزیز دوستو، اس طرح جدیدیت اور روشن خیالی مادہ پسندانہ اشرافیہ پر چھوڑ دی گئی۔ مادیت، جدیدیت اور سائنسی علوم کے خوبصورت امتزاج نے غیر مذہبی قوتوں کو مزید طاقتور بنا دیا۔ انفرادیت یعنی سیلف انٹرسٹ پر مبنی معاشی فکری انداز نے ایسی صورتحال میں معاشرے کی طاقت اور دولت کو ان غیر مذہبی قوتوں کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیا۔ لہذا عیسائیت، جو کہ یورپی معاشرے کا اکثریتی مذہب تھا، اس کے خلاف ایک آرتھوڈاکس مذہب ہونے کا پروپیگنڈا کر کے اسے سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ وہ زندگی کے ابھرتے ہوئے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کا فوری اثر ریاست اور چرچ کی علیحدگی کے طور پر دیکھا گیا۔ بنیادی عقائد و اعتقادات میں فکری تضادات، فسق و فجور اور لغویات نے ایک طرف تو مذہبی نقطہ نظر کو بدنام کرنے میں مادہ پرستوں کی مدد کی، جبکہ دوسری طرف انہوں نے ان کا استعمال معاشرے میں جبریت اور انفرادیت کو فروغ دینے کے لیے کیا۔ ایسے معاشرتی و سیاسی اور معاشی فلسفے ایجاد کیے گئے جس نے اشرافیہ کے مادیت، جبریت اور انفرادیت کے ان استحصالی ہتھیاروں کو مزید مہلک بنا دیا۔ اگرچہ بادشاہتوں کو ختم کر دیا گیا اور جمہوری نظام نافذ کر دیا گیا، لیکن انتہائی معاشی عدم توازن نے اس تبدیلی کو برائے نام بنائے رکھا۔ اسی طرح استعماری یعنی کولونیلزم کے سائن بورڈز کو ہٹا دیا گیا، لیکن سرمایہ داری کی لپیٹ میں سامراج یعنی امپیریلزم کی نئی جہتیں، ڈائمینشنز قائم کی گئیں، جو بہت کم دخل اندازی کرتی دکھائی دیتی ہیں، مگر حقیقتاً انہی اثرات کے ساتھ سامراجی اشرافیہ کے مفادات کی خدمت کرتی ہیں، اور وہ بھی کم قیمت پر۔ اس طرح دنیا تمام تر مادی ترقی کے باوجود وقت کی شاہراہ پر شاید ہی انسانیت پسندی میں اضافہ کر رہی ہو، بلکہ عالمی سطح پر مربوط ایک بہت ہی چھوٹی اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز طاقت و دولت کے سبب معاشرہ ہر سطح پر شدید سے شدید تر استحصالی نظام اور تفرقہ انگیزی کا شکار ہو رہا ہے۔
عزیز دوستو، مذہبی روایات سے منحرف ہو کر 19ویں اور 20ویں صدی کی دنیا سماجی و سیاسی اور معاشی فلسفوں کی بنیاد پر انتہائی تباہ کن تقسیم کا شکار ہو گئی۔ نیشنلزم، فاشزم، نازیزم، مارکسزم، لیننزم، ماؤزم اور نسل پرستی پر مبنی دیگر نظام دنیا میں انتہائی تباہی اور بربادی کا سبب بن گئے۔ سرمایہ داری کو کمیونزم اور سوشلزم نے چیلنج کیا تھا مگر ناکام رہے۔ ان تمام فلسفوں اور نظامات میں سے کوئی بھی انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں دے سکا، بلکہ وہ تباہ کن عالمی جنگوں کا باعث بنے، جس سے انسانی جان و مال کا بے حد نقصان ہوا۔ انسانی تاریخ کا یہ خوفناک اور دردناک المیہ کئی دہائیوں تک دو بڑی طاقتوں کے درمیان سرد جنگ کی صورت میں سوویت روس یا USSR کے خاتمے تک جاری رہا۔ کئی دہائیوں سے جاری اس ظاہری جنگی جنون کے ساتھ ساتھ منی گیم میں حیران کن اضافہ ہوا، جس سے بین الاقوامی اشرافیہ متعدد قسم کی سماجی و سیاسی اور معاشی خفیہ منصوبوں سے عالمی معاملات پر قابو پانے میں کامیاب ہوتی گئی۔ تو عزیز دوستو، آج کا عالمی کنٹرول اور کمانڈ پوری طرح سے برائی کی ان خفیہ قوتوں کے پاس ہے، جس نے بنی نوع انسان کو بے بس اور بے اختیار کر دیا ہے۔ اس معاشرتی و معاشی دلدل سے نکل آنے کے امکانات کافی کم دکھائی دیتے ہیں مگر ابھی کھوئے نہیں ہیں۔ تاہم ان امکانات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے انسان کی بہت بڑی مظلوم مگر خاموش اور بے حس اکثریتوں میں اپنے نقصان کے بارے میں شعور بیدار کیے جانے کی اشد ضرورت ہوگی، اور اس کی بازیابی کے لیے بڑے جوش جذبے کے ساتھ متحد اور متحرک ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے، امن اور معاشرتی انصاف اور انسانیت کے اجتماعی بہبود کے حصول کے لیے جدوجہد کے سلسلے میں انسانیت کا اتحاد اور اس کی اجتماعی سوچ و فکر ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ بنی نوع انسان کے اتحاد کی راہ میں مذہبی اور سیاسی تقسیم کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ برائی کے مادہ پرست قوتیں مذہب، ثقافت یا جغرافیائی بنیادوں پر اپنے استحصالی رویوں میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ ایک عام امریکی شہری ہو یا افریقہ کی کچی بستی کا باشندہ، برائی کے علم بردار عالمی اشرافیہ دونوں کو غلام ہی تصور کرتی ہے۔ سو عزیز دوستو، ابلیس کے اس چیلنج کو ہمیشہ یاد رکھیے جو اس نے اللہ کو اس وقت کیا تھا جب اللہ کریم نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں ضرور اس کی اولاد کو ختم کر دوں گا۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں اس زمین پر بسنے والا ہر مرد اور ہر عورت شامل ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم نے جو اتحاد و محبت کا درس دیا تھا وہ پوری نوع انسانیت کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم اس میراث کے بانی اور محافظ ہیں جس سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام وابستہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اور تم اپنے پڑوسی سے اپنے جیسا پیار کرو۔ جسٹ امیجن، جتنی عزیز آپ کو اپنی جان ہے اتنی عزیز آپ کو اپنے پڑوسی کی جان ہونی چاہیے۔ اسی عظیم الشان پیغام کو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی زیادہ پرزور الفاظ میں بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کھا لے
مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آئیے سورہ القصص کی آیت 77 کے ذکر کے ساتھ آج کی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، جس میں ایک ایسا پیغام ملتا ہے کہ اگر اس پر خلوص دل کے ساتھ عمل کیا جائے تو یہ زمین ایک بار پھر سے امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے، وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تو اس کا ترجمہ سنیے، لیکن تم اس کے ذریعے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ نے تمہیں جو عطا کیا ہے، آخرت کا گھر سنوارو اور ابھی دنیا کا اپنا حصہ مت بھولیے اور نیکی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور تم زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ideafoundation.com.pk پر دیکھی جا سکتی ہیں، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر idea1AR3 پارٹ 12 نوٹ فرما لیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔